السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو، روزہ مبارک ہو۔ آج 19 فروری 2026 اور 47 کا 1447 ہجری، اس کا یہ پہلا روزہ ہے آج کا۔ تو رمضان المبارک بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے، اور نیکی اور اطاعت کا مہینہ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم اس میں عمل کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ روزانہ یہ دورہ رمضانیہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ 15 رمضان تک یہ دورہ چلے گا، اور پہلی گھنٹی اس کی علم صرف کی ہوگی۔ علم صرف ہم لوگ پہلی گھنٹی میں انشاءاللہ پڑھا کریں گے۔ کتاب تو مقرر ہے ہم لوگ کا تسہیل الصرف، کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں، لیکن میں خلاصہ سے پیش کروں گا، کیونکہ کتاب پڑھیں گے تو اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ہم جو اہم مباحث ہیں اس کا خلاصہ پیش کریں گے، جس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ باقی کتاب پڑھ کر کے آپ آئیں گے، پڑھیں گے ضرور، ایک بار یا دو بار ضرور پڑھ کے آئیں گے، باقی خلاصہ یہاں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ اپنے اصلی موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ کچھ نقاط آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے اہمیت الکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی اہمیت۔ دوسرا نقطہ ہے اہمیت اللغہ العربیہ، عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا نقطہ ہے اہمیت علم الصرف، علم صرف جو ہماری یہ گھنٹی ہے یا پڑھیں گے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد والا ہے کہ علم صرف کسے کہتے ہیں، تعریف و علم الصرف۔ اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے یا فائدہ کیا ہے، علم صرف پڑھنے سے ہم کو کیا ملے گا، فائدہ تو علم الصرف یا غرض علم الصرف۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے، کس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم صرف کا موضوع کیا ہے۔ اور اس کے بعد والا نقطہ ہے کہ اس فن کو ایجاد کس نے کیا، بنانے والا اس فن کو کون ہے، علم صرف کو بنانے والا یا اس کا موجد، اس کا واضح کون ہے۔ اور آخری نقطہ اس میں لکھا ہے کہ علاقتہ بالعلوم الاخرى، دیگر علوم سے، مان لیجئے نحو ہے، یا مان لیجئے تفسیر ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، ان تمام علوم سے اس صرف کا کیا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے، یہ نقاط ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی اہمیت۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اہل حدیث ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیوں اترا ہے ہم پر، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پر، دستور کے طور پر جو ہے ہر زمانے کی کتابیں اتاری، اور سب سے آخری کتاب کیا ہے، قرآن مجید ہے، جو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ تو یہ کتاب کیا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ اسی طرح اس کو شفا کہا گیا ہے، روح کہا گیا۔ روح کا مطلب کیا ہے، جیسے جسم ہے، جسم میں اگر جان نہ ہو، روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم میں کیا ہے، دلوں کے لیے روحانیت ہے۔ روح یعنی دلوں کی غذا ہے، اس میں ہر طرح کی دل کی بیماریوں کے لیے اس میں علاج ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن جو ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور حدیث کیا ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کی تفسیر کس نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ہر لفظ کا معنی بتایا، اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کا معنی کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کو اپنے نبی کو بتلایا حضرت جبریل کے واسطے سے، اور نبی نے کس کو بتلایا؟ صحابہ کرام، اور صحابہ نے کس کو بتلایا؟ تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلا آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو قرآن کے بعد حدیث میں جو کچھ ہے تو حدیث یہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا بھی اور بتایا بھی زبانی طور پر۔ تو حدیث کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ لے یہ ناممکن ہے۔ آج ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، بس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ چلے گا؟ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ خود قرآن ہے کیسے پتا چلے گا؟ بغیر حدیث کے کوئی سمجھ سکتا ہے قرآن کو؟ قرآن ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا کہ قرآن ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے دونوں کا کیا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں قرآن ہے وہی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث کو دونوں مصدر بولتے ہیں، شریعت کے مصدر، یعنی وہیں سے شریعت کو لیا جائے گا، اخذ کیا جائے گا۔ اسلامی احکام کہاں سے لیے جائیں گے؟ قرآن اور حدیث سے، دونوں کو ملا کر کے سامنے رکھ کر کے۔ ایسا نہیں خالی قرآن سے یا خالی حدیث سے، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کیا ہے؟ دونوں کو سامنے رکھ کر کے شریعت کے مسائل اخذ کیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن و حدیث ہماری زندگی میں سب کچھ، یہی اصل ہے، اسی کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اسی میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں، تو ہمیں قرآن و حدیث پر کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا پڑے گا، سمجھیں گے تب نہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں ہی نہ تو کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن و حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ تو یہاں سے عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختصراً پہلا نقطہ کہ قرآن و حدیث دنیا اور آخرت میں، حدیث سے مراد صحیح حدیثیں، ضعیف اور موضوع منگرر حدیثیں ہم چھاڑ دیں گے، ان کو نہیں لیں گے۔ ہمارے علماء نے صحیح کو الگ کر دیا، ضعیف اور موضوع کو الگ کر دیا ہے۔ تو صرف حدیث سے مراد کیا ہے؟ وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں، قابل عمل ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ عربی زبان کی اہمیت۔ عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے یا اس کی اہمیت کیوں ہے؟ دو نقطے سے۔ ایک پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کیونکہ قرآن و حدیث کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔ اب ظاہر بات ہے قرآن و حدیث ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے، مصدر ہے، شریعت کا مصدر، یعنی شریعت ہم وہیں سے اخذ کریں گے قرآن و حدیث سے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کو جاننا کیا ہے؟ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک نقطہ تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان خود بذات خود انٹرنیشنل زبان ہے اور بہت ہی اہم زبان ہے، اور اس کی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسری زبان میں نہیں پائے جاتی۔ مان لیجیے مثال کے طور پر صرف اعراب کا مسئلہ لے لیں۔ اعراب یعنی آخر میں کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد، دو کیوں ہوا؟ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کہ دو کیوں ہوگا تو کبھی نہیں پڑھ سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ ضربنی زیدن، زیدن کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو جانتا ہے وہ کہے گا کہ فاعل ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ کبھی نہ تو وہ بتا سکتا ہے اور نہ ہی صحیح پڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسری زبان، انگریزی مان لیجیے دوسری زبان ہے، انگلش ریڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن عربی زبان ایسی ہے کہ اعراب سمجھے بغیر، اس کا معنی مفہوم سمجھے بغیر اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اعراب اس کی اہم خصوصیت۔ اچھا، اس کو عربی کو کیا بولتے ہیں؟ لغت الضاد، ضاد، صاد کے بعد کیا آتا ہے؟ ضاد۔ تو ضاد کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ضاد اسی زبان کی خصوصیت ہے، کسی دوسری زبان میں یہ حرف نہیں پایا جاتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں یہ لغت الضاد۔ عربی زبان کو کیا بولتے ہیں؟ ضاد بھی بولتے ہیں۔ تو بہرحال عربی زبان کی ایک تو خود اپنی اہمیت ہے، بہت سارا سرمایہ۔ ایک تو آپ گلف میں جتنی ہیں سب عربی بولتے ہیں، گلف کا مطلب یعنی سعودی عرب جائیں، بحرین، کویت، قطر وغیرہ سب میں کیا بولتے ہیں؟ عربی زبان بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لائبریری کو کھنگالیں گے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں گے آپ، قرآن کی تفسیری ہوں، حدیثیں ہوں، حدیث کی شرحیں ہوں، اصول فقہ ہو، جتنی چیزیں ہیں آپ کو، عقیدہ ہو، تو ساری چیزیں کس میں ملیں گی؟ عربی زبان میں۔ تو ظاہر بات ہے عربی زبان اگر نہ سمجھے تو یہ سب سرمایہ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
تو اس لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟ اپنی اہمیت اس کی الگ ہے، خصوصیات الگ ہیں. اور دوسرا اس لیے کیونکہ قرآن اور حدیث اور اس سے متعلقہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں سب کے سب کس میں ہیں؟ عربی زبان میں. اس لیے عربی زبان کی اہمیت دگنا ہو جاتی ہے، دوبارہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے عربی زبان کی اہمیت. بات سمجھ میں آئی؟ دو نقطہ سے، ایک تو قرآن و حدیث یا اسلامی نقطہ نظر سے، اور دوسرا کیا ہے؟ بذات خود عربی زبان کی اپنی اہمیت ہے، اپنی خصوصیات ہیں. اس لیے یہ دو نقطہ ہو گیا. تیسرا نقطہ جو ہمارے پاس ہے، اہمیت علم الصرف. علم صرف کی کیا اہمیت؟ یعنی بہت سارے ہمارے پاس علوم ہے، نحو ہے، صرف ہے، ادب ہے، بلاغہ ہے، تفسیر ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علوم. تو ان تمام علوم میں علم صرف کا مقام کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ ہم سمجھیں کہ شرف العلم بے شرف المعلوم، یعنی کوئی بھی علم حاصل کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہم کیا حاصل کریں؟ مان لیجیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا دین سب سے افضل دین ہے. تو اگر کسی علم میں اللہ کے بارے میں بات ہو، جیسے عقیدہ ہے، توحید ہے کہ نہیں، تو اس کی اہمیت اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. تو جو معلوم ہے، جس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اس علم میں، تو اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس علم کی اہمیت بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں ہم علم صرف جانیں گے. تو علم صرف میں ہوتا کیا ہے؟ کلمات کے بارے میں بحث ہوتی ہے، ایک ایک کلمہ. جیسے یہ بلڈنگ ہے ہمارے پاس، اگر اس کی بنیاد نہ ہو، جیسے پیلر ڈالتے ہیں نیچے بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے، اگر بنیاد بیس اگر نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اوپر نیچے کچھ نہ ہو تو اوپر والا کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو مان لیجیے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا توفنی، قرآن کی آیت میں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ ایک جملہ ہوا، ایک کلام ہوا. ایسے ہی جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں، کیا ہوتے ہیں؟ جملے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جملہ ہوا. جملے میں کیا ہے؟ الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں. جیسے یہ بلڈنگ ڈائریکٹ ایک ہی مرتبہ لا کر کے کھڑی کر دی ایک جگہ، ایک ایک پارٹس الگ نہ ہے. اینٹ الگ ہے، گٹی الگ ہے، بالو الگ ہے، سیمنٹ الگ ہے، رڈ الگ ہے. تو سب کو لا کر کے ہم مکس کر کے نہ بنائے ہیں. تو ویسے ہی یہاں بھی ہوتا ہے. توفا مان لیجیے یہاں پہلے، اس سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اور ایک چیز سمجھتے ہیں. مان لیجیے یہ حروف ہے ہمارے پاس، اس کو بولتے ہیں الاصوات. الاصوات میں کیا ہے؟ جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہے نا، ہا، خا وغیرہ، یہ حروف ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا قاعدہ بغدادیہ یا نورانی قاعدہ. الف کو کیسے ادا کریں گے، با کیا ہے، تا کیسے ادا کریں گے، سا کیسے ادا کریں گے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف ابجدیہ بولتے ہیں، ہے نا. تو حروف سے متعلق جہاں پڑھائی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ الاصوات. کیا بولتے ہیں؟ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اسی لیے بچہ یہیں سے شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کلمات کو نہیں جان سکتے. اب یہ جب سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم کیا کریں گے؟ حروف کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ کلمات. حروف کو جب جوڑیں گے، جیسے زیدن کتنے حروف سے بنا ہے؟ 3. زایدہ قامہ کتنے حروف سے بنا ہے؟ 3. یضرب کتنے سے بنا ہے؟ 4. تو ایسے ہی جب حروف کو جوڑیں گے تو کیا بنتا ہے؟ الکلمات. جیسے مان لیجیے ابھی ہم نے کہا قامہ، ہے نا، زیدن، یہ کلمات ہیں. اور اگر کلمات کو ہم ملا دیں گے، ہے نا، تو کیا بنے گا؟ جملہ ہوگا. تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ الکلام، یا کہہ سکتے ہیں الجمل. کلام یا جملے، جملہ کی جمع جمل، ہے نا، کلام یا جملے. تو کلام میں کیا ہے؟ اب ہم نے اس دونوں کو جوڑ دیا. مان لیجیے قامہ زیدن، اب جملہ ہو گیا. قرأ محمد القرآن، محمد فاعل ہے، قرآن کیا ہے؟ مفعول به، فعل فاعل مفعول به، جوڑ دیا تو اب کیا ہو گیا؟ کلام ہو گیا. جملہ یا کلام کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر کے بنے اور اس کے اندر اسناد پائے جائے. اسناد کا مطلب یعنی پوری بات سمجھ میں، کسی چیز کو کسی چیز کی طرف نسبت کیا. زید کھڑا ہے، قلم اچھا ہے نا، کتاب نہیں ہے، نسبت کرتے ہیں. فلاں چیز کیا ہے؟ ایسی ہے. اس کو کہتے ہیں اسناد، یعنی پوری بات سمجھ میں آ جائے. تو کم سے کم کلمہ کتنا ہوگا جملے میں؟ 2 یا 2 سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں. اور دوسری شرط کیا ہے اس میں؟ اسناد پائی جائے. تو
जुमले या कलाम में यही होता है। अब मान लीजिए यहां हमारे पास दो जुमले, कामा जैदुन और जैदुन कामा। नहवी एतबार से देखेंगे क्या आएंगे, फेल और फाइल, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैदुन इस्म है और ये क्या है, फेल है, यानी तरकीब में फर्क हुआ, फेल फाइल। और यहाँ कहेंगे मुब्तदा, कामा फेल हुआ ज़मीर फाइल, फेल फाइल मिलकर के जुमला होकर के महल रफ होकर के खबर, मुब्तदा खबर होकर के जुमला। ये जुमला क्या हुआ, फेलिया, और ये क्या हुआ, जुमला। नहवी एतबार से तो सिर्फ एराब का फर्क हुआ है ना, लेकिन अगर माना के एतबार से आप गौर करेंगे, एक होता है जुमला इस्मिया, एक होता है जुमला फेलिया। अगर माना के एतबार से गौर करेंगे कौन सा जुमला ज्यादा अच्छा होता है माना पर दलालत करने के लिए, जुमला इस्मिया की जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। जुमला फेली में क्या होता है, तजद्दुद, हुदूस, अभी हुआ, मान लीजिए हाँ, मारा, खाया, लिया, दिया, खाता है, जाता है, लेता, तो हुदूस पाया जाता है, होता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जुमला इस्मिया हाँ, तदुल्लु अलल असुबूत वल इस्तिमरार, कहा ये साबित है, जैद खड़ा है, कलम अच्छा है, किताब नहीं है। तो जहां मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया हो, वो जुमला क्या है, माना के एतबार से ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए कोई माना है आपके पास, आप दोनों तरह बना सकते हैं, जुमला फेलिया भी जुमला इस्मिया भी, लेकिन माना के एतबार से कौन सा जुमला ज्यादा अच्छा होता है, हाँ, जुमला इस्मिया होता है। अब कुरान में सूरा फातिहा में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इय्याका नअबुदु, असल नअबुदु का मान लीजिए असल में क्या है, नअबुदु का, नअबुदु का क्या तरकीब है, नअबुदु फेल, नहनु ज़मीर फाइल है, और काफ ज़मीर क्या है, तो फेल फाइल मफूल है। इसी को अगर हम काफ को उलट दें क्या कहेंगे, इय्याका नअबुदु, तरकीब कीजिए, तरकीब सेम है, यहाँ मफूल बाद में है, यहाँ क्या हो गया, मफूल बिही मुक़द्दम, और नअबुदु फेल बा फाइल, तो तरकीब तो वही है, सेम है, लेकिन माना के एतबार से आसमान और जमीन का फर्क हो गया। पहला वाला माना क्या है, नअबुदु का, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, इसका मतलब नाउजुबिल्लाह तेरी और किसी और की भी इबादत कर सकते हैं, माना ये ना हुआ, तेरी इबादत करते हैं यानी तेरी भी करते हैं, किसी और की भी करते हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो क्या मतलब हुआ, यानी तेरे सिवा किसी और की इबादत हम नहीं करते हैं, तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। तो ये फर्क कहां से आया, कहां से आया, तकदीम और ताखीर से, तकदीम यानी सिर्फ मफूल को मुकद्दम करने से इतना बड़ा फर्क हो गया, जबकि नहवी एतबार से कोई फर्क नहीं। ये फर्क कहां आपको मिलेगा, इसको कहते हैं अल मानी, या इसको आप आसान जबान में कह लें इल्मुल बलागा। बलागा की 3 किस्में होती हैं, है ना, उसमें से क्या है, इल्मुल मानी भी है। तो यहाँ बलागत में जाकर के ये सब उतार चढ़ाव समझ पाएंगे, आगे होगा तो माना क्या होगा, पीछे होगा तो क्या माना होगा, अगर किस कहीं हज़फ कर दिए तो उसका क्या असर पड़ेगा, अगर मजकूर है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये सब कहां पढ़ेंगे आप, इल्मुल बलागा में। तो बलागा में मानी के एतबार से, मानी में उतार चढ़ाव, ये कहां पढ़ा जाता है, बलागा में। लेकिन अभी मान लीजिए छोटे मरहले में हम बलागा नहीं पढ़ते हैं, क्यों, इसलिए कि जो उससे पहले बुनियादी चीजें हैं ये जानना हमको जरूरी होता है। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास जुमले हैं, तो अब एक एक पार्ट्स, कलिमा जिसको बोलते हैं, नअबुदु क्या है, फेल है, इसमें है क्या हर्फ है, फेल है, फेल है तो फेल है तो कौन से का है, जमा मुतकल्लिम। अब फाइल कहाँ है, तो गोया कि नअबुदु का एक पार्ट हमने अलग कर लिया, काफ ये अलग है, इसी तरह यहाँ, इसी तरह से यहाँ अलग अलग कर लिया हमने, यहाँ फेल फाइल मफूल बिही। तो इल्मे सर्फ में क्या होगा, जैसे किसी भी बिल्डिंग की यहीं से शुरुआत होती है, इल्मे सर्फ अगर ना आए तो आप नहू में क्या होगा, आखिर में क्या होगा, एराब के बारे में, जुमला का आखिरी हर्फ क्या होगा, कैसे एराब पढ़ा जाएगा। तो अगर किसी को कलिमा के बारे में ही पता नहीं है तो एराब का क्या पता होगा, समझे कि नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं वक़ीना अज़ाबन नार, वक़ीना अज़ाबन, तो अगर उसको पता नहीं है कि कौन सेगा है तो तरकीब कर सकता है, क्या तरकीब है, जिसको पता है कह देगा कि क़े क्या है, मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, बहस क्या है, अमर हाजिर मारूफ, बाब क्या है, ज़रबा यज़रिबु, अब क्या अक़साम क्या है, लफीफ मफ़रूम, के का मतलब वक़ायक़ी बचाना, ऐ अल्लाह तू बचा ना हमको, यहाँ क्या है, मफ़ूल बिही। तो जो जानेगा सेगा वही तरकीब कर सकता है, सेगा ही नहीं पता। आप लोगों को ताज्जुब होगा, बड़े बड़े फुज़ाला जो मक्की मदनी और रियाजी होकर के आते हैं और इंटरव्यू लिया जाता है तो
पूछा जाता है कि आतेना या वक़ीना कौन से का जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम कह दिया तो बात खत्म हो गई, यानी आगे नहीं बढ़ सकता, समझे कि नहीं। इसलिए इल्म सर्फ का जानना जरूरी है। इल्म सर्फ इसीलिए इस इल्म का नाम क्या है, उम्मुल उलूम कहा जाता है। उम्मुल उलूम यानी तमाम उलूम की जड़, उनका मतलब मा होता है यानी जड़, असल। तो अगर कोई इल्म सर्फ ना जाने तो किसी भी दीगर इल्म में माहिर हो जाए, गहराई में पहुंच जाए, मुफस्सिर मुहद्दिस बनना नामुमकिन। तो इसलिए अरबी जबान में जो इल्म सर्फ है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, अहम होता है, यहीं से शुरू। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े उलमा हुए, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, फुकाहा हो, तो सब जो है अरबी जबान में माहिर हुआ करते हैं, और खास करके इल्म सर्फ में। तो इल्म सर्फ उम्मुल उलूम है, इसीलिए इस इल्म को सीखना और जानना क्या है, जरूरी है। ये इल्म सर्फ की अहमियत के बारे में। उसके बाद वाला नुक्ता है हमारे पास, अब इल्म सर्फ कहते किसको हैं, इल्म सर्फ किसे कहा जाता है, तो ये जानना जरूरी है। तो उर्दू किताबों में उसकी तारीफ क्या करते हैं कि इल्म सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए कलिमात को बनाने, कलिमात को बनाने और उनके अंदर या उनके अंदर या उनमें तगय्युर का तरीका मालूम। दो चीजें मालूम होगी, बस याद रखना है, दो चीजों के बारे में बहस होती। कलिमा को कैसे बनाया जाए, और कलिमा में आमतौर से फेल चूंकि ज्यादा उसमें तब्दीली होती है, तगय्युर किसमें ज्यादा होता है, फेल में। इस्म, या तो इस्म की तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद में कोई मसला नहीं होता है, मुश्तक़ात में कुछ होता है, मस्दर से दीगर कलिमात बनते हैं। तो इस्म में तगय्युर कम होता है, तगय्युर किसमें ज्यादा होगा, फेल में तगय्युर ज्यादा होता है। तो इसीलिए फेल के बारे में ज्यादा बहस होती है। आगे आप पढ़ेंगे इल्म सर्फ में इसको अलग कर दिया, हर्फ के बारे में इल्म सर्फ में बहस नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि मबनी है वो, उसमें कुछ होगा, तगय्युर वगैरह कुछ होता है, मबनी है, खलास वो एक ही हालत पर बरकरार रहता है। तो इसके बारे में, हुरूफ के बारे में इल्म सर्फ में बहस, या तो इस्म होगा या क्या होगा, फेल होगा। इसीलिए दकीक अंदाज में अगर कहा जाए कि इसका मौजू क्या है, इल्म सर्फ का, इल्म सर्फ का मौजू क्या है, तो हम क्या कहते हैं आमतौर से, कलिमात या कलिमा सिर्फ, यही ना कहते हैं। अगर और अच्छे अंदाज में बोला जाए तो हम कहेंगे क्या, अस्माए मुतमक्किना, अस्माए मुतमक्किना। मुतमक्किना का मतलब यानी क्या, मुतमक्किन क्यों बोलते हैं, मोरब, अस्माए मुतमक्किना और अफ़आले मुतसर्रिफा। देखिए दोनों में तसर्रुफ जिसमें हो, तगय्युर ज्यादा हो, तो वो चीजें इसमें शामिल है, अस्माए मुतमक्किना और अफ़आले मुतसर्रिफा, यही इसका मौजू है। इसीलिए किताबों में देखेंगे कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ फेल के बारे में बहस की गई, अफ़आल बस। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ अस्मा की, इस्म से मुताल्लिक कोई भी चीज हो तो उसके बारे में बहस की गई है। तो अलग अलग किताबें, कुछ किताबें दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो बहरहाल इल्म सर्फ की तारीफ हम मोटे तौर पर क्या जानेंगे कि इल्म सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए कलिमात को बनाने, कलिमात को बनाने और उनमें तगय्युर का तरीका मालूम। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए कलिमात को बनाने और उनमें तगय्युर का तरीका मालूम। दो चीजें मालूम, तगय्युर यानी आखिर में मान लीजिए सर्फ सगीर हम जब देते हैं, गर्दान करते हैं वरबा से, क्या कहते हैं, वरबा यदरिबु दरबन फवज़ारिबुन वज़रिबु यदरिबु दरबन फवमज़रुबुन वलम यज़रिबु नहीं वला तरिबु दरबन मिनहु मज़रिबुन वला मिनहु मिज़रबुन मिज़राबुन। तो देखिए कितने कितने तौर पर जो हम तगय्युर करते हैं, इसी को कहते हैं तगय्युर। कभी मादी, कभी मुज़ारि, कभी अम्र, कभी इस्म फ़ाइल, कभी इस्म मफ़ऊल, कभी ज़र्फ़, कभी इस्म आला, इसमें तब्दील वगैरह वगैरह। तो जिसके अंदर जिस इल्म में कलिमात को बनाने, मादी कैसे बनाएंगे, मुज़ारि कैसे बनाएंगे, अम्र कैसे बनाएंगे, कलिमात को बनाने और उनमें तगय्युर का तरीका मालूम हो, उस इल्म को क्या कहते हैं, इल्म सर्फ कहा जाता है। वाज़ेह है, इल्म सर्फ कहीं भी कोई तारीफ पूछे तो आप ये बताएंगे तो माना अदा हो जाएगा। उसके बाद इल्म सर्फ का मौजू क्या है, तो अभी बताया इल्म सर्फ का मौजू क्या है। अगर तफसील से बोलेंगे तो कहेंगे अस्माए मुतमक्किना और अफ़आले मुतसर्रिफा, और अगर आसान अंदाज में बताएं तो कहेंगे कि कलिमात, बस कलिमा के बारे में, एक एक कलिमा के बारे में बहस होती है। कलिमा बस, कलाम नहीं, क्या कलिमा। कलिमा किसे कहते हैं, लफ्ज बामाना मुफरद, तीन चीजें होंगी उसमें। कलिमा में कितनी चीजें होती है, लफ्ज बामाना मुफरद को कलिमा कहा जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इल्म सर्फ पढ़ने से फायदा क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं बकवास है, सब चीजें बकवास नहीं है, ये सबसे अहम है उलूम में। इल्म सर्फ पढ़ने से क्या होगा, क्या मिलेगा हमको,
کہیں گے لکھنے پڑھنے اور بولنے میں لفظ کی ادائیگی جس کو بولتے ہیں نا، لفظ کو صحیح طور پر ہم پڑھ سکیں. لفظ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا توفنی، ایک مثال آپ کو چٹکلا بھی ہو جائے گا. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَنَبِّئْ عِبَادِي، نبّئ کون سے گا ہے؟ دیکھیے کیسے لکھا جائے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. یہ دیکھیں نبئ عبادی، تو نبئ کس کے وزن پر ہے؟ سر. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے. اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، بتلا دیجئے کیا؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بخشنے والا اور رحم والا ہوں. اور آگے ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت دردناک ہے. یعنی میں رحم والا اور مغفرت والا بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یعنی کوئی اسی لیے آپ اگر قرآن پڑھیں گے اس میں دو نقطہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ رغبت، ہے نا. اسی لیے قرآن میں دو لفظ آتا ہے رغبا و رہبا، رغبت اور رہبت. رہب کا کیا معنی ہے؟ ڈر، خوف، ہے نا. رغبا و رہبا، خوفا و طمعا، خوف ڈر، اور طمع کا معنی کیا ہے؟ امید. یعنی کیا؟ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، آگ سے، عذاب قبر وغیرہ سے. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم کو نوازے گا، ہے نا. تو امید اور خوف دونوں چیزیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہاں جو کہنا چاہ رہے تھے نبئ عبادی، میرے بندوں. عبادی ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول بہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بہ. نبئ فعل فاعل ہو گیا، مفعول بہ. اور یہ مفعول ثانی انی انا الغفور الرحیم. انی انا کا اسم کہاں ہے؟ ہاں انا الغفور. انا یہ کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر فصل بولتے ہیں اس کو. ضمیر فصل کسے کہتے ہیں؟ جو خبر کو صفت سے الگ کرنے کے لیے آتا ہے. اگر یہ ضمیر نہ ہو تو کیا اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اس کی صفت ہے نا. موصوف صفت کا وہم ہو جاتا. تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے ضمیر لایا. انی انا الغفور الرحیم، یہ کیا ہے؟ خبر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں نبئ ہے. ہمارے ایک استاد سنا رہے تھے، کہا کہ نبئ کو ایک مولوی صاحب، مولانا صاحب جو ہے خوب پڑھے جا رہے تھے. کہا وَنَبِيِّ عِبَادِي. نبی، دیکھو کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا نبی کا مطلب؟ کوئی معنی ہوا؟ نبی عبادی، میرا نبی میرے بندے ہیں، کوئی معنی ہوا؟ کیا پڑھا تھا وہ؟ نبی عبادی. اس کو کیا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایسے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں کہ نہیں. تو نبی کو کیا پڑھا؟ نبی ہے. کیا لفظ؟ نبی اور نبی آسمان زمین کا فرق ہے. اس کا معنی کچھ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہی ہے علم صرف. علم صرف اگر جانیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ صرف نبی ہی پڑھیں گے. کہا کہ یہاں کوئی دوسرا معنی فٹ ہی نہیں ہو سکتا، نبی یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ علم صرف میں کیا ہوگا کہ کلمات کی صحیح ادائیگی، صحیح طور پر آپ ادا کر سکیں. یعنی بولنے بھی، لکھنے میں بھی صحیح لکھیں گے، بولنے میں بھی صحیح بولیں گے، اور پڑھنے میں بھی صحیح پڑھیں گے. تو کلمات کی صحیح ادائیگی، یہی کیا ہے؟ علم صرف کا فائدہ ہے. واضح ہوا؟ لیکن بہرحال یہ موٹے طور پر یہ جان لے، کیونکہ آپ چھوٹے مرحلے میں ہیں، کہ علم صرف اور علم نحو پہلے ایک ہی تھا، ایک ہی میں تھا. اس لیے سیبوئی جو اس فن کا امام ہے نا، اور ان کے استاد خلیل بن احمد الفراہیدی، ان سے انہوں نے حاصل کیا. سب سے پہلی کتاب کون سی ہے نحو اور صرف؟ الکتاب، ہے نا، الکتاب. اسی طرح سے الفیہ جو الفیہ ابن مالک ہے، تو اس میں بھی دیکھیں گے تو نحو صرف کیا ہے؟ ایک ساتھ ملا ہوا ہے. اسی لیے جو الفیہ کی جتنی بھی شرح ہیں سب میں یہی ہے، پہلے نحو ہے، اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ صرف ہے. تو نحو صرف پہلے ایک ہی تھا، بعد میں الگ کیا. الگ کرنے والا کون ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال زیادہ صحیح ہے کہ ابو عثمان المازنی، ہے نا، مازنی نے اس کو الگ کیا، اس فن کو. بہرحال اس کا واضح اور موجد کون ہے تو کہا جاتا ہے قول کی مطابق، اس میں اختلاف ہے، لیکن
एक कौल के मुताबिक क्या है इसका वाज़े या बनाने वाला? अबुल अस्वद भी एक कौल है, लेकिन हम जो मानेंगे मुस्लिम बिन हर्रा अल कूफी, मुस्लिम बिन हर्रा अल कूफी, ये वाज़े या मोजिद है इसका। ये बात हो गई वाज़े या मोजिद के बारे में, बनाने वाले के बारे में। इस इल्म को बनाने वाला कौन है? मुस्लिम बिन हर्रा अल कूफी। उसके बाद है आखिरी नुक्ता हमारा, अलाक़तुहु बिल उलूमिल उख़रा। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जैसे बुनियाद की अहमियत है, वही अहमियत किसको है? दीगर तमाम उलूम में इल्म सर्फ को है। यानी इल्म सर्फ में चूंकि कलिमात से बहस होती है और कलिमात को जाने बगैर आप ना तो कलाम बना सकते हैं, ना जो है बलागत के बारे में जान सकते हैं, और ना कोई चीज जान सकते हैं। इसलिए तमाम उलूम में इल्म सर्फ को क्या अहमियत है? वही अहमियत हासिल है, वही मकाम हासिल है जो इमारत में या बिल्डिंगों में किसको हासिल है? बुनियाद को। जो बुनियाद होती है नीचे, अगर नीचे बुनियाद ना हो तो ऊपर की इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। तो उसी तरह इल्म सर्फ, इल्म सर्फ का ताल्लुक मान लीजिए नहव से अभी बताया। नहव में क्या होता है? जुमले होते हैं, कलाम होते हैं, तो बगैर कलिमात के जुमले बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए तफसीर में, तफसीर में क्या अरबी जबान है, सब कलिमात और जुमले होते हैं, है ना, जुमले ही होते हैं उसमें अरबी जबान में। तो बगैर कलिमात के जुमले समझ सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि बगैर सर्फ के ना तो आप तफसीर समझ सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, ना मुहद्दिस बन सकते हैं, ना ही फकीह बन सकते हैं, और ना ही आप अकीदे में माहिर हो सकते हैं। किसी भी जबान में या किसी भी फन में महारत के लिए जरूरी है कि आप क्या करें? सबसे पहले इल्म सर्फ सीखें, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। इल्म सर्फ की बहस आज, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया और आप लोगों ने ताखिर की, इसलिए आज यहीं से खत्म करते हैं इल्म सर्फ की